میں ڈاکٹر عرفان الحق خواجہ ویلوگ کی دوسری ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو ترکی کے شہر استنبول میں موجود سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت اور عظمت رفتہ سمجھی جانے والی عمارت ٹوپ کاپی پیلس کے متعلق اپنے ذاتی مشاہدات سے آگاہ کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ڈاکومنٹری پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے چینل خواجہ ویلوگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ 400 سال سے زائد عرصہ تک خلافت عثمانیہ کا حکومتی اور سرکاری مرکز رہنے والی یہ عمارت دنیا کی ان چند عمارات میں شامل ہے جو سب سے بڑی اور قدیم ترین ہونے کے باوجود آج تک قائم اور دائم ہے۔ اس عمارت کو فاتح استنبول محمد II نے 1458 سے لے کر 1478 کے درمیان 20 سال کی مدت میں تعمیر کروایا۔ 1854 میں سلطان عبد المجید نے محل کو ٹوپ کاپی پیلس سے دولما باچے پیلس میں منتقل کیا، جس کے بعد اس کی اہمیت قدرے کم ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کے دور میں 3 اپریل 1924 کو اس عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس عمارت کے 4 کورٹ یارڈز ہیں۔ اس عمارت کے گرد 3 سمندر یعنی کہ گولڈن ہارن، بوسفورس اور مارمرا موجود ہیں۔ فرسٹ کورٹ یارڈ میں داخلہ کے لیے باب ہمایوں یا امپیریل گیٹ ہے۔ عمارت میں داخلے کے ٹکٹ کی قیمت 70 ٹرکش لیرہ ہے۔ 8 سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ بالکل مفت ہے۔ منگل کے دن یہ عمارت ہفتہ وار بند ہوتی ہے۔ فرسٹ کورٹ یارڈ میں دائیں جانب عثمانی دور کا ٹکسال یعنی کہ منٹ ہے، جہاں کرنسی بنا کرتی تھی۔ بائیں جانب حاجیہ صوفیہ آئرین کے نام سے چرچ موجود ہے، جو بازنٹائن وقت میں 4 قبل مسیح میں کانسٹینٹین اول نے تعمیر کروایا۔ سلطان محمود اول نے فاؤنٹین آف ایگزیکیوشن یا پولیٹیکل فاؤنٹین تعمیر کروایا۔ اس کے بارے میں متضاد روایات موجود ہیں کہ یہاں جلاد سزا کے بعد تلواریں اور مقتول کا سر دھویا کرتے تھے۔ سیکنڈ کورٹ یارڈ کو دیوان سکوائر بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ ٹوپ کاپی میوزیم کی پہچان رکھنے والے دروازے یعنی باب السلام سے داخل ہوں گے۔ باب السلام سے صرف خلیفہ اور ان کی گھریلو خواتین شاہی بگی میں داخل ہوا کرتے تھے۔ وزراء اور درباری صرف پیدل ہی باب السلام سے داخل ہو سکتے تھے۔ باب السلام پر مینار سلطان سلمان قانونی نے تعمیر کروائے۔ اوکٹاگونل شکل کے 2 میناروں کے درمیان گیٹ کیپرز یعنی کہ پہرے داروں کے لیے 8 گیٹ کیپر چیمبرز ہیں، جہاں سے سپاہی سرکاری مہمانوں اور سفیروں کو خوش آمدید یعنی کہ گارڈ آف آنر دیا کرتے تھے۔ باب السلام سے گزرنے کے بعد دیوان سکوائر آتا ہے، جہاں خلیفہ کی ذاتی فوج یعنی کہ جینیسریز کی پریڈ ہوا کرتی تھی اور سفیروں اور سرکاری مہمانوں کا استقبال کیا جاتا تھا۔ دیوان کورٹ کے بائیں جانب امپیریل ہال ہے، جہاں پر امپیریل کونسل یعنی کہ کابینہ کا اجلاس ہوا کرتا تھا اور غیر ملکی سفراء اپنی تقرری کی اسناد پیش کیا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت اپنی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کیا کرتے تھے اور امور سلطنت چلانے سے متعلق احکامات جاری کیا کرتے تھے۔ تصویر میں نظر آنے والا سنہری جنگلہ سامنے والی دیوار پر لگی کھڑکی پر نصب تھا، جہاں سے خلیفہ اپنے درباریوں اور کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا کرتے تھے۔ امپیریل ہال سے آگے ایک مینار ہے جسے قطب آلتر یا ٹاور آف جسٹس کہا جاتا ہے۔
یہ سلطنت عثمانیہ میں انصاف کی علامت تھا۔ دیوان سکوئر کے دائیں جانب محل کا کچن ہے جسے پیلس کچن کہتے ہیں۔ یہاں عثمانی دور کے 2000 سے زائد چینی، چاندی، کانسی اور تانبے کے برتن موجود ہیں۔ اس عمارت سے آگے آرٹلری ٹریئری ہے جس میں عرب، اموی، مملوک، تاتاری، یورپی، ایرانی، ہندوستانی اور ترکی دور کے 52,000 سے زائد ہتھیار رکھے گئے ہیں۔ یہ دنیا کی چوتھی بڑی اسلحے کی نمائش کا میوزیم ہے۔ تھرڈ کورٹ یارڈ یعنی کہ اندرون کورٹ ایک قلعے کی طرح ہے۔ اس میں آڈینس چیمبر یا چیمبر آف پٹیشن ہے۔ دائیں جانب اندرون اسکول، موسیقی کا کمرہ اور محل کی یونیورسٹی ہے جہاں سلطان کے خاندان کے بچے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اندرون کورٹ کے وسط میں سلطان احمد سوئم کی تعمیر کردہ ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ اس سے آگے امپیریل ٹریئری ہے جس میں خلیفہ کو غیر ملکی سفیروں کی جانب سے دیے جانے والے تحائف، شادی، بچوں کی ولادت اور ختنہ کے موقع پر دیے جانے والے تحائف موجود ہیں۔ یہیں پر شاہی لباس بھی محفوظ کیے گئے ہیں۔ تھرڈ کورٹ یارڈ میں ہی بائیں جانب 4 گنبد والی ایک عمارت ہے جس کا نام پریوی چیمبر ہے۔ اس میں مقدس اسلامی نوادرات رکھے گئے ہیں۔ ان مقدس نوادرات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برتن اور حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، 9 میں سے 8 تلواریں، تیر کمان، مہر نبوت، دانت مبارک جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، منہ مبارک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک بھی موجود ہے۔ یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش قدم بھی موجود ہے۔ انہی قیمتی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے جسے سیف الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ اس تلوار سے داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر قلم کیا تھا اور یہ تصویر اور شبیہ اس تلوار کے دستے پہ بنی بھی ہوئی ہے، اور روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام دجال کا سر اسی تلوار یعنی کہ سیف الانبیاء سے ہی قلم کریں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یعنی کہ حضرت عمر، ابو بکر، عثمان، علی، خالد بن ولید، جعفر بن طیار، عمار بن یاسر اور زبیر بن عوام کی تلواریں بھی موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بھی یہاں پر موجود ہے۔ مزید تبرکات میں خانہ کعبہ کا دروازہ، چابی، میزاب رحمت اور خانہ کعبہ کا پھول موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی خاک مبارک بھی یہاں پر موجود ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق جان دا باپسٹ کا ہاتھ اور کھوپڑی بھی اس میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ چوتھے کورٹ یارڈ کو امپیریل صوفہ یا ماربل صوفہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں سرکمسیشن روم یعنی کہ ختنے کا کمرہ موجود ہے جہاں خلیفہ کے بچوں کے ختنے کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد افطار کا چبوترا ہے جہاں خلیفہ وقت روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ریوان کیوسک ہے جہاں خلیفہ اپنے امامے اور پگڑیوں کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔
اس کے بعد صوفہ کیوسک یا ٹیرس کیوسک ہے. یہاں خلیفہ باغ میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلے اور تفریح سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے. اسی میں فروٹ رکھنے کے لیے فروٹ روم بھی واقع ہے. صوفہ ماسک بھی یہاں موجود ہے جہاں خلیفہ وقت نماز ادا فرمایا کرتے تھے. فورتھ کورٹ یارڈ میں ایک عمارت واقع ہے جس میں شاہی باغ اور سنگ مرمر کا تالاب موجود ہے. تالاب کے اندر فوارے بھی نصب کیے گئے تھے. حرم وہ عمارت ہے جہاں خلیفہ وقت اپنے خاندان کے ساتھ رہائش رکھتے تھے. اس کی دیواریں اونچی تھیں اور کوئی آدمی غیر ضروری شخص یہاں پہ داخل نہ ہو سکتا تھا. اس کے 300 سے زائد کمرے ہیں، 9 غسل خانے ہیں اور بادشاہ کا وضو کا کمرہ بھی موجود ہے. اور اسی حرم میں خلیفہ کی خوابگاہ بھی شامل ہے. یہاں سے آپ مارمرا سمندر اور باسفورس سمندر کا نظارہ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب